ضلع گجرات نے فیصلہ کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں اس رستے پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چودھری ظہور اللہ شہید کا خون ہے ہمارے میں، مشکل وقت کا سامنا کرنا جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے شرم آتی تھی فیض علی صاحب ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اپوزیشن میں اگر کوئی ایک واحد آدمی کھڑا ہے تو وہ پرویز علی کھڑا ہے، مونس علی صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، پرویز صاحب ضمانت پہ ہیں، مونس علی صاحب ضمانت پہ ہیں۔ یہ پرچے، یہ ایف آئی اے کی جو میٹنگ ہے یہ کون کرا رہا ہے؟ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہیلو کوئی نہیں یار، ہمارے ساتھ ہیں۔ اگلے دن شہباز شریف کو اپنے پاس بلا کے کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے جس میں ایک طرف ہمارے مخالف ہمیں کمزور کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اندر سے لوگ جا کے ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ مذاق کس کا اڑتا ہے؟ ہمارا اڑتا ہے، پکڑنی ہے۔ میں نے تب واضح کیا کہ میری ایک طرف ہے، میں نے اپنی جماعت چھوڑ دی لیکن میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے، آج بھی جب ہم سوال کرتے ہیں اپنے قائدین کو تو ہمیں جواب ملتا ہے اور کوئی نہیں، سیاست اپنی اپنی ہے۔ تو میرا بھی یہی جواب ہے، اگر سیاست اپنی اپنی ہے، جس میں اتنا دم ہے شہر آ کے الیکشن لڑ کے مجھے دکھائے۔ انشاءاللہ پرویز صاحب کے ساتھ، مونس علی صاحب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہیں، ضلع گجرات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری ہر کوشش، میرا خون کا ہر قطرہ، میرے پسینے کا ہر قطرہ ان کے لیے حاضر ہے۔ ان لوگوں کو لگ رہے کہ گجرات میں سیاست کرنا کوئی مذاق ہے۔ ایک دفعہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے گجرات کی سڑکوں پہ آئیں تو صحیح، ان کو پتہ لگے سیاست ہوتی کس طرح، سیاست کرتے کس طرح۔ اور آج نواز شریف اور زرداری، ان کو نظر آیا کہ ہم ان کے حلقوں میں ان کو نہیں ہرا سکتے، ان کے ضلعوں میں ہم ان کو نہیں ہرا سکتے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی ڈالیں۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ یہ بات نہ میں کبھی بھولوں گا، نہ میرے والد صاحب کبھی بھولیں گے، اس بات کا بھی بدلہ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف اس ضلع میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف ہماری سیٹوں پہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑے مشکل وقت ہم نے دیکھے، لیکن اس ضلع میں چودھری ظہور اللہ شہید کا نام قائم رہا۔ آگے بھی مشکل وقت دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے پیار سے پہلے سے بھی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوئیں گے۔ آج ہماری جو میٹنگ تھی اس کا مقصد تھا کہ وجاہت صاحب آپ ساروں سے مشاورت کریں، تو مجھے انہوں نے مائک دیا ہے، تو میری بھی یہ مشاورت ہے کہ اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ اب اگر ٹکرنا ہے تو دیوار کو سیدھے جا کے ٹکریں گے، اب اگر لڑنا ہے تو دلیری سے انشاءاللہ لڑیں گے، اور انشاءاللہ میرا آپ ساروں سے یہ وعدہ ہے، میرے والد صاحب ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے،
میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میرا یہ پیغام ہے آج کہ جو بھی پلوان آ کے اس شہر میں یا اس حلقے میں زور آزمائی کرنا چاہتے، 100 بسم اللہ آ کے کرے، اس کا مقابلہ میں اور مونس الہی انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ گجرات کے لیے، اپنی عوام کے لیے ہمیشہ حاضر تھا، ہمیشہ حاضر ہوں اور ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں کس کام میں پڑ گئے ہو؟ یہ سیاست بڑی لمبی کھیل ہے۔ ابھی عمر تمہاری اب تو 30 سال ہوگی، تب میں 19-20 سال کا تھا جب آپ لوگوں کے بیچ آیا تھا۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے، چاہے جوانی ہو چاہے بڑھاپا ہو، زندگی موت آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے میرا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میاں عمران مسعود صاحب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے قائدین پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو زرداری اور نواز شریف ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے اندر سے ہی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ غلط دروازوں پہ کھڑکا رہے ہیں۔ یہ گجرات کی عوام میں دلوں میں جگہ ہم نے بنائی ہے، وہ کوئی نہیں ہمارے سے چھین سکتا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے پیار سے ہم لوگ بھی دلیر ہوتے ہیں۔ جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میری بس ہو گئی ہے سارے نظام سے، تو وجاہت صاحب نے اسے پہلے پورے NA-68 کے حلقے کو بلایا تھا، اور ان ساروں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس نظام کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ ہم 2000 سے ان سے لڑتے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک ہی جماعت تھی، 2000 کے بعد ہمارے آپس میں اختلاف ہوئے، اس دن سے آج دن تک ہم ان کے ساتھ لڑتے آئے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی بھی ان کندھوں میں اتنی جان ہے، آگے بھی ان سے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کہا جاتا ہے، جب سوال پوچھے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کہا جاتا ہے ہم نے زبان دے دی ہے۔ میرا یہی سوال ہے کہ جو 2018 میں زبان دی تھی، جس زبان کے بنیاد پہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑے تھے، وہ زبان یاد نہیں رہی، اگلی زبان کے پیچھے سارے پڑ گئے۔ پہلے جو ایک زبان دی ہے اس کو پورا کریں، اگلی باتیں بعد میں ہوئیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ زبان کی اہمیت صرف اپنا فائدہ ہے، اپنا نقصان ہے۔ جدھر فائدہ ہو ادھر زبان کام آ جاتی ہے۔ اگر ہم 2018 والی بات کریں تو وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ الیکشن لڑا گیا تھا، یہاں پہ بھی، چکوال ضلع میں بھی، اگلے پچھلے سارے ضلعوں میں، وہ زبان نہیں تھی۔ آج وہ زبان نہیں یاد آتی، لیکن آپ لوگوں کا بھتیجا انشاءاللہ اپنی زبان کا پکا ہے، اپنی زبان پہ کھڑا ہے۔ ادھر میری کوئی واپسی نہیں ہے، آپ لوگوں کی مشاورت سے، آپ لوگوں کی مرضی سے اگلا راستہ بنائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا، آپ لوگوں کی دعائیں ہوئیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا راستہ بھی کامیاب ہوئے گا، اگلا راستہ بھی بہتر ہوئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ تمام بزرگوں کا، تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا 2018 میں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ 100 اختلاف ہمارے ہوئے پچھلے 4 سال میں، بڑی دفعہ میں نے بھی خلاف باتیں کی، لیکن جب بات آئی فیصلے کی، جب بات آئی ضمیر کی، تو مونس صاحب بھی کھڑے رہے، میں بھی کھڑا رہا۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے
کہ آپ لوگوں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اس سارے سیاسی مسئلے کا حل نہ میرے پاس ہے نہ وجاہت صاحب کے پاس ہے. اس کا حل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ لوگوں نے واضح طور پہ پیغام دینا ہے، آپ لوگوں نے واضح طور پہ یہ میسج دینا ہے کہ گجرات کی عوام، اس حلقے کی عوام، چودھری برادران سے پیار کرنے والے ساتھی، ان کے بزرگ، وہ کس طرف کھڑے ہیں. تاریخ کا مجھے نہیں پتا کہ تاریخ اس سیاسی معاملے میں کیا گواہی دے گی. ہم تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، یہ وقت ہی بتا سکتا ہے. نہ میں ابھی یہ بول سکتا ہوں نہ آپ لوگ بول سکتے ہیں. لیکن اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ ہم نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ہم نے ان ملک بیچنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج مہنگائی کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے. لوڈ شیڈنگ کی تو ابھی یہاں بیٹھے ہی آپ لوگوں کو حساب کتاب مل گئے. پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. وزیر اعظم بنتے اس نے کہا تھا کہ مہنگائی ہو جائے میں کپڑے بیچ کے مہنگائی کم کروں گا. آج عوام اس کا انتظار کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں حکومت میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ جی بڑی زیادہ ہوگی ہیں، 70 روپے پہ لے کے آئیں. تو جو انہوں نے چیخیں عوام کی نکالی ہیں، آج ان کا جواب کون دے گا؟ ہم سب نے عوام کی عدالت میں جانا ہے. اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، عدالت آپ لوگ ہیں. شاید ہم صحیح ہوں، شاید ہم غلط ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو جتنی جان ہے، جتنی ہمت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ بطلے قائد کمانڈر چودھری وجاہت حسین صاحب کو دعوت خطاب دوں، یہ شہری پوچھتے ہیں سانیہ بارڈر ٹاؤن کے مقتولین